تو یتیم بیوی کے بارے میں اللہ بڑا اسٹرکٹ ہے، نبی پاک بہت اسٹرکٹ ہے، اسپیشلی وہ جو شادی کے وقت ہی یتیم ہے اور آپ کو یہ خیال بھی گزر جائے کہ اس کی ایسی تیسی کیا کر لے گی، یہ دھیان رکھیے گا۔ اس کے ساتھ سرکار دو عالم ہوتے ہیں، یتیم کا جو ہے نا والی وہ ہے، وہ بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے، بڑی سخت آیت ہے کہ یتیم بچیوں سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ تم دوسری دو دو تین تین چار چار سے کر لو اگر انصاف نہ کر سکو۔ مطلب یتیم کے ساتھ آپ کو کم از کم تو عدل پہ تو کھڑے ہی ہو نا، ظلم کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا، اور اس کی فائل بھی مدینہ منورہ میں پڑی ہوگی۔ آپ اہمی جا کے مکے کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، اور مکے والے تو خود مدینہ درود پڑھنے گئے ہوتے ہیں، ان کے گانے گانے گئے ہوتے ہیں، ذرا دھیان ہی رہے۔ تو یتیم کے معاملے میں نے بھی قرآن کریم کی ایک بار ایک آیت گزر گئی، کسی نے کہا کہ ہم سب دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں جب بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو ہمیں کیا سیدھا راستہ نہیں نظر آتا؟ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ 9 سال کی عمر سے شروع ہوئے ہیں، 55 سال کی عمر آ گئی ہے، ابھی بار سے پوچھ ہی جا رہے ہیں، تو راستہ کب پتہ چلے گا؟ چلیں گے کب؟ یا کہیں راستہ اس نے بتایا تو نہیں ہوا اور ہم چل ہی نہیں رہے؟ تو بابا جی کے کاکے تھے یونس انصاری صاحب، تو انہوں نے انہیں فٹ آگے سے کہا کہ بیٹا فلاں سورت کی سورہ انعام کی آئی تھنک، انہوں نے کہا 151 152 آیت دیکھ لینا، تو کچھ تو راستے کا پتہ وہاں سے چل جائے گا، مکمل نہیں لیکن کافی راستہ وہاں پہ بتایا ہوا ہے، سیدھا راستہ۔ تو دیکھا تو وہاں لفظ یہ ہیں ھذا صراط مستقیمہ، انہیں کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو تھی کہ شرک نہ کرنا، 9-10 باتیں ہیں، لیکن اس میں دوسری یا تیسری بات جو تھی وہ یتیم کے بارے میں تھی۔ دوسری تھی، پہلا تھا اللہ کا اپنے بارے میں شرک نہ کرنا، دوسرا تھا کہ آئی تھنک والدین کے بارے میں بڑی سخت وعید تھی کہ والدین کی نافرمانی یا ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، تیسرا ناحق قتل تھا، اور چوتھا شاید یتیم ہے، یتیم کا مال نہ کھانا یا یتیم سے زیادتی کرنا یا مظلوم سے یا یتیم سے جو ہے ظلم کرنا۔ یہ باقی بھی باتیں اس میں تھیں، لیکن اور پھر اللہ کہتا ہے کہ انہیں کہو کہ یہ ہے ھذا صراط مستقیمہ۔ وہ ان میں سے جتنی باتیں ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عام زندگی میں ہم ان میں سے بہت سی چیزوں کو بڑی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں اور پرواہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے آج آپ کے تھرو یہ میسج دیا ہے۔ سورہ رحمان تو آپ سن ہی رہے تھے، اور جو بہت سے لوگ میرے سے لڑتے ہیں فون کر کے کہ سورہ رحمان بھی سن لی ہے یا قصیدہ بردہ شریف بھی سن لیا، ہمیں تو شفا نہیں، ہماری درد نہیں ٹھیک ہوئی، تو میں انہیں یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار اللہ تو فوراً معاف کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یا تو آپ کو کوئی نہیں معاف کر رہا یا آپ کسی کو نہیں معاف کر رہے، ٹھیک ہے، اور یا وہ خوفناک صورتحال ہوتی ہے کہ کہیں اللہ کے کسی ولی کی شان میں گستاخی تو نہیں کر بیٹھے، اور سب سے پہلا ولی باپ اور ماں ہوتے ہیں، آپ کے بڑے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں میرے پہ بڑے بہن بھائیوں کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، وہ آپ انہی کو ٹھڈا ماریں، اللہ کو سخت ناپسند ہے، وہ جتائیں تو وہ بھی سخت ناپسند ہے۔ لیکن جو آپ کے محسن ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے آپ کا کسی نہ کسی طریقے سے ولی بنایا ہوتا ہے، اگر آپ انہیں آنکھیں دکھائیں، جنہوں نے زندگی میں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہوتا ہے، آپ کے ایون پیمپر پوٹیاں چیچیاں سنبھالی ہوتی ہیں، آپ کے گند مند کو چھپایا ہوتا ہے، آپ کی کئی جگہ پہ سائڈ لی ہوتی ہے، جب آپ اتنے کمزور سے تھے کہ بات بھی کرتے ہوئے آپ کے گلے میں سے آواز نہیں نکلتی تھی، انہی لوگوں کو جنہوں نے قلم پکڑ کے الف بے سکھائی ہوتی ہے لکھنی، نقطہ ڈالنا سکھایا ہوتا ہے، لائن کھینچنی سکھائی ہوتی ہے، وہ کنڈر گارٹن کے ٹیچر، بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے یہ کنڈر گارٹن کے بچے کو سنبھالنا، سکھانا، آگے چلانا۔ ان کو اگر آپ آنکھیں دکھائیں تو اللہ کو سخت ناپسند۔ میں نے ان لوگوں کو بھی معافی ہوتے بہت مشکل دیکھی، میں نے دیکھو پھنس جاتے ہیں، وہ تو ڈاکٹر صاحب پھر کینسر ہی آیا ہے، میں کہ یار تم دیکھو تم نے کس کی لے لی ہے۔ انہیں بھی کئی بار میں کہتا ہوں اچھا پھر تم اس طرح کرو کہ سیدھا بردہ شریف سنو اور سرکار کے در پہ پیش ہو جاؤ، اور انہیں کہو کہ اگر میرے اعمال ہی ضائع چلے جائیں، کیونکہ ایسے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کی تو یہ شان ہے ہی ہے، لیکن اللہ کے بندے کوئی بھی جو بھی اللہ کا بندہ ہو، جو اللہ کی طرف لے جا رہا ہو،
اس کی محفل میں آپ یا اس کے ساتھ آپ یا وہ آپ کا محسن رہا ہو جس نے آپ کو حق اور ہدایت کی طرف چلایا ہو اور آپ اسی کو ٹھڈ کرا دیں. کئی بار اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی پاس تم نے آواز بھی اونچی کر دی تو یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی ضائع چلے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تم سمجھ رہے ہو کہ تم بڑے نیک ہو, تم نے تو بڑی چیریٹیاں کی ہوئی ہیں, تم نے تو بڑا اللہ کے راہ میں یہ کر دیا, وہ کر دیا, فلاں کر دیا. استاد کا, امام کا, اللہ کے بندے کا, مرشد کا یہ مقام ہے. اور وہ پھر میں کہتا ہوں کہ یار لگتا ہے تو نے کہیں ماں باپ کے ساتھ ہی کوئی آنکھیں دکھا دی ہیں یا کسی محسن کو, تو اس طرح کر کے سرکار کے آگے پیش ہو کے سن, انہیں کہے کہ اگر میں کہیں اپنی بدبختی سے سب کچھ گوا ہی بیٹھا ہوں, میرے پاس پلے ہی کچھ نہیں ہے, تو میرے پاس آپ کی کالی کملی تو ہے, آپ کی رحمت تو ہے. اور اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو انہیں کہو کہ تمہارے پاس آ جائیں. تو ہم تو آج کل ان کے, اب آج کے دور میں تو ہم اپنے دل کا جو مدینہ ہے, یہ دل میں بھی تو ایک شہر ہے جس میں رحمت للعالمین اور رب العالمین ہر عالم میں ہیں, تو کٹھے ہی ہوں گے. تو ان کے آگے پیش ہو جائیں اور انہیں کہہ دیں کہ سرکار پھر تہاڈی رحمت دے سوا تو کچھ نہیں بچیا, تو مینوں معافی لے دیو. آپ شفاعت تو لے کے دے سکتے ہیں, سفارش ہی کر دیں, اور ہو سکتا ہے کہ کرم ہو جائے آپ پہ. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ